آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے، گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کرنے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی، اگر اب ہم اس میں اپنی آواز، جو آنے والی ناانصافیاں ہیں، جو ہماری آئین کی دھجیاں اڑانے والی تیاریاں ہوئی ہیں پاکستان، جو اس ملک کے قانون اور رول آف لا کو پیروں کے اندر روندنے کی تیاری ہو رہی ہے، جو آگئی پاکستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے پاکستان میں حالات میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدھر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے، جو پیچھے سے بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے، میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں، وہ ہے ہماری عدلیہ۔ اور مجھے تو بڑی دیر کا جیل سے دوسرے جیل میں جس طرح علی امین کو کیا ہے، تو اگر ہماری عدالتیں نہ ہوتی تو مجھے تو انہوں نے 140 یا 145 کیسز کر چکے ہیں، جس میں کرمنل کیسز ہیں، جس میں دہشت گردی کے کیسز ہیں، جس میں ایک کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے غداری کی، پاکستان سے غداری کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے، جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دیا ہے گورنمنٹ نے، کہ شہباز شریف کو کوئی لوگوں نے یا ان کو کہیں آوازیں لگا دی مدینہ میں، تو اس میں میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگ گیا؟ تو یہ ہو رہا ہے آج، میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، یعنی کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ، اور پھر گولیاں قتل کرنے کا کیس۔ لیکن میرا چھوڑیں، مجھے تو 2 دفعہ قتل کرنے کے کیس تھا، ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد، لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، عدلیہ کی طرف، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے، جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اپوزیشن میں آتا تھا، جب کیس شروع ہوتے تھے تو وہ ایک دم اپنے جدھر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے، اور باہر رہتے تھے، جب تک این آر او نہیں ملتا تھا تب تک واپس نہیں آتے تھے۔ تو ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے، ہم نے تو یہی، ہمارا یہ ملک ہے۔ میری تو کوئی باہر پراپرٹیز، اور لندن تو چھوڑو، پاکستان میں تو پراپرٹی ہے، باقی دنیا میں کہیں اور پراپرٹی نہیں ہے، نہ کہیں پیسے ہیں، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے۔ اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ، اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سپریم کورٹ جس کے اوپر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کی صرف ایک ہی تشریح کر سکتا ہے، پاکستان کی آئین کی ایک ہی ادارہ، وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ، تو ہم تو اس کے اوپر نظر اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو آپ سے آج بات خاص کرنے آیا تھا، وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں فیصلہ کن موڑ، یہ ہے کیا؟ یہ کون سا فیصلہ کن موڑ ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت گرائی، بند کمرے میں ایک گھوڑے سوار نے فیصلہ کیا، گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے، اور وہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسحاق ڈار دوسرا جینیس ہے، تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آؤ۔ تو چلتی ہوئی اکانومی کو، جو خود پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت نے پچھلی مئی کے اندر شائع کی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو 17 سال میں پاکستان کی بہترین معاشی پرفارمنس تھی۔ کورونا کے 2 سال، اتنی بڑی وبا، دنیا کا کرائسس، دنیا نے مانا کہ پاکستان وہ ان 3 ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کیا، یہ دنیا نے مانا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں، اس نے کہا، یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے، اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا۔ سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، دنیا نے اکنالج کیا، ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، جو کیونکہ کورونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا، غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی، تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے، اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا، اپنے لوگوں کو بچایا، یہ تو دنیا نے اکنالج کیا۔ اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ تھی، ایکسپورٹس،
रेमिटेंसेस यानी आमदनी, डॉलर की आमदनी रिकॉर्ड पे थी, हमारे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, हमारी इंडस्ट्री 17 साल के बाद 10% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही थी, रोजगार यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सारे बड़े सगीर में जिधर सबसे ज्यादा रोजगार कोरोना के दौर और उसके बाद दिया गया वो पाकिस्तान था, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है। तो हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही थी, हमारी जो किसान था 4.5% पे हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा। तो जब उसने जनाब जनरल बाजवा साहब ने फैसला किया कि अब इसको हुकूमत को गिरा देना चाहिए और असल में जो उनकी बड़ी पसंदीदा शहबाज शरीफ को वो ले आया, तो जब वो लेके आया मैंने उससे पहले कोशिश की उसके लाने से कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाए, पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहते हैं, बजाय ये कि सिंध हाउस के अंदर एक मंडी लगे और उस मंडी में 20-20, 25-25 करोड़ देके लोगों को खरीदा जाए और गवर्नमेंट गिराई जाए। और जो फिर जनरल बाजवा ने जो इस्तेमाल किया अपनी एजेंसीज को, जो हमारे जो थे एलाइज MQM और बाप पार्टी, उनको हमारे से अलहदा किया गया, वो तो सब सारों को पता है इस चीज का। लेकिन हुआ क्या पाकिस्तान में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तब तजवीज की कि इलेक्शंस करवाए जाएं। यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिनको बुरा भला ये नून लीग कह रही है और इनकी नीचे गिर के इनके खानदानों के ऊपर जो गंद उछाल रही है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने तब सो मोटो एक्शन लेके हमारी गवर्नमेंट्स उन्होंने बहाल नहीं, इलेक्शंस उन्होंने मुस्तरद कर दिए और उन्होंने इसको शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया। मुझे तकलीफ हुई, 12 बजे अदालतें खुलने की मुझे तकलीफ हुई, बहुत हुई, लेकिन एक दफा बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जजेस की किसी की तनकीद की, हमने कबूल कर लिया फैसला। लेकिन ये देख लें कि उसके बाद हुआ क्या पाकिस्तान से। अब 1 साल हो गया, अब सबके पास अब 1 साल का रिकॉर्ड आ गया। मैं तब भी कहता गया, बार बार मैं कहता गया कि देखें ये लोग नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि मैं इनको 40 साल से जानता हूं, मैंने देखा है इनको, पाकिस्तान को। पहले हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान आगे निकला 90 की दिहाई में, बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। ये कोई तस्वर नहीं कर सकता था, हमारी तरह के लोग जिन्होंने पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होते देखा, कोई तस्वर नहीं कर सकता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है ईस्ट पाकिस्तान, वहां हमें उनको बोझ उठाना पड़ता है, ये आम यहां बातें होती थी। सबसे ज्यादा गुर्बत बांग्लादेश, और ये हुआ कि बांग्लादेश भी 90 की दिहाई में आगे निकल गया जब से ये दो खानदान आए। इनकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो गया, इनकी बात प्रॉपर्टीज बढ़नी शुरू हो गई, कौम पीछे जाना शुरू हो गई। तो मैं तब से, जब मैंने इस जनरल बाजवा को समझाया भी कि ये नहीं संभाल सकेंगे, गवर्नमेंट ना गिराना, और फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा आप भी समझाएं। वो 2 घंटे बैठा रहा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। अब साल के बाद हुआ क्या, इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए। हम कहते रहे एक ही तरीका है कि इलेक्शन करवाएं। क्यों इलेक्शन करवाएं? जैसे ही आपने इलेक्शन करवाएंगे सियासी इस्तेकाम आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बैठने शुरू हो गई थी एकदम, वो एकदम एक अफरा तफरी मच गई पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, एक नई गवर्नमेंट आ गई, उसको समझ ही नहीं थी। इन्होंने शुरू में जो फैसले किए इनको तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है, क्योंकि ये दोनों दफा 99 में भी इसहाक डार बैंकरप्ट छोड़ के गया पाकिस्तान, और 2018 में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, तारीखी था। तो इन्होंने अब कैसे ठीक करना था? तो जो चलती हुई इकोनॉमी थी 6% पे ग्रो कर रही थी, जो सारे टारगेट्स हम आगे निकल गए थे अपने टारगेट से, और वो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, उस इकोनॉमी को इन्होंने इनके हाथ में डाल के तो वो नीचे जाना शुरू हो गई। मैं बार बार कहता रहा कि अभी भी इलेक्शन करवा लो, क्योंकि इलेक्शन से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर इकोनॉमी ठीक होगी। मेरे ऊपर हर किस्म के इल्जाम लगाए गए। एक मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा हम डिफॉल्ट करने चले जाएंगे अगर अभी ना इन्होंने कुछ किया। इन्होंने कहा इसके ऊपर गद्दारी का पर्चा करो, तो गद्दारी के खैर तो पर्चे हो चुके हैं मेरे ऊपर। एक तौहीन डर्टी हैरी की वजह से मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा हो गया कि मैंने पाकिस्तान से गद्दारी कर ली। तो हुआ क्या, हम इलेक्शंस करते रहे। इन्होंने आखिर में कहा कि जी अगर आपको इलेक्शंस चाहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट्स करा दें, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर। मैं ये चाहता हूं आप जरा ये मुनाफिकत देखें जो हुई है मेरे से और पाकिस्तान से। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, कोई पाकिस्तान का कानूनदान, लॉयर, जज सब इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि जैसी असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है 90 दिन में इलेक्शन होना। एक पाकिस्तान के वकील ने इसके खिलाफ अभी तक बात नहीं की। एक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, 15 के 15 जज, किसी ने यह नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि आइन है और ये सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू वोट, कि मैं अपनी वोट से अपने मुल्क के अंदर फैसला करूं कौन सी हुकूमत आएगी। ये मेरा बुनियादी हक है, सबसे बाकी हुकूक में से नंबर 1 पे ये। तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट्स तहलील की तो मैं पहले उससे पहले जरा ये इनके कमेंट सुन ले आप, कि जब मैं ये कह रहा था तो हमें बार बार इन्होंने तंज किया कि अगर आप अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत
ڈیزالو کر دیں. جب اسمبلیز تحلیل کی تو کیا ہوا, ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے ہی نہیں. سب نے مل کے شور مچا دیا الیکشن نہیں ہوں گے. انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بددیانتداری کی, جو اس نے بے ایمانی کی, کہ اس نے دونوں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل الرحمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخوا میں, اور پنجاب کے اندر شہباز شریف کی حکومت لے آیا. یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں کو اوپر بٹھا دیا. اور اس کے بعد وہ حکومتیں, یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا, وہ کیئر ٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے. ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کا واحد ادارہ کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت, پنجاب میں الیکشن ہوں گے 14 مئی کو. ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہم نے جس دن تیاری کرنی, ہم نے اپنی الیکشن کیمپین اناؤنس کرنی تھی, تو انہوں نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جب ضلع شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا, تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پہ نکلے ہوئے تھے جو کہ اناؤنس ہو چکی تھی. انہوں نے صبح کو وہ دفعہ 144 لگائے جو لگا ہی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائے, اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, ہمارے پہ کیسز کر دی. تو ادھر سے نیت نظر آ گئی کہ یہ تو الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ پھر آگے بات بڑھی. سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشنز ہو. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. ہم نے کیا ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ہمارے موقف میں فرق کیا تھا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں تو 14 مئی سے پہلے آپ فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں اور ہم پھر اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے. انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بات کریں. اب پاکستانیوں ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں, کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئے, یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آ کے وہ بجٹ بنائے, یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے. یہی بدنیتی تھی. ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا. یہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے. یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی 14 مئی کے الیکشن کا, یہ اسے نکلنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے. بدیتی ادھر پتا چل گئی. ہم نے ان کو واضح کہہ دیا. ہم نے کہا کہ دیکھیں 14 مئی سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشن. اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھے پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے. مذاکرات ہوئے, بدنیت تھے, فیل ہو گئے. جو انہوں نے آرگیومنٹس دی ہیں, کوئی کسی بھی, یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. عجیب انہوں نے کوئی کہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے, پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں, تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے. IMF کا پروگرام ہے. IMF کا پروگرام ہے, یہ بھی سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک IMF سے اگریمنٹ ہو جائے گی. ہمیں 1 سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF سے اگریمنٹ ہونی چاہیے, اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ 20 میں 2022 کو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے, ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ IMF سے اگریمنٹ ہو رہی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ IMF سے اس سال اگریمنٹ نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی. تو IMF کی اگریمنٹ کا بہانہ دے کے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے, یہ یاد رکھیں, اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسمبلیز ڈیزالو ہوئی 90 دن میں الیکشن ہونا, یہ سے چینج نہیں ہو سکتا. بہانے مار رہے ہیں IMF کے, پیسے نہیں ہے, سیکیورٹی. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے, یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے, الیکشن کے ذریعے نہیں, صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ PDM کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے, فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے KP میں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیو, یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی, ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان, پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک, ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے, یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہٰذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئی. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے, اور میں اصل چیز پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا, انہوں نے بہانے مار. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے. کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی, ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے. کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے, کون سا روڈ میپ؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے گورنمنٹ گرائی تھی, آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر. پر
انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کی. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی, 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی, اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے, تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزر ہے, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور آگے گیم پلان کیا ہے, میں پھر سے پوچھ